پیدا کی ہیں. من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو ان بندوں میں مولوی بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، یا وہ کچھ کوئی اور مخلوق ہے؟ اس میں علماء بھی آتے کہ نہیں آتے؟ لوگ ایک تو دعوت دے دے کے بلا کے خود ہی بکرے سامنے لا کے رکھتے ہیں، پھر تصویریں جاتی ہیں فیس بک پہ، لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو صبح شام بکرے کھاتے رہتے ہیں. کھلاتے بھی ہیں زبردستی اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کھانے کے علاوہ بولو. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ عجیب فرقہ ہے مولوی بھی. ایک طرف لوگ کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. اپنے بچوں کو مولوی بناتے بھی نہیں ہے کہ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا، آپ جائز طریقے سے نعمتیں استعمال کریں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہو، لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی، اور ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے. قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کچھ ایسے گھر ہیں اللہ کے کہ جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز اور اذان کی ندا لگائی جاتی ہے تو میرے کچھ نیک بندے بازاروں میں مارکیٹوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کسٹمر کا رش وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ، آپ تو کسٹمر کو دیکھ رہے ہو ہے بھائی اذان کے وقت، آپ دیکھ رہے ہو کس کی دکان پہ کتنا رش ہے، کون سی چیز کہاں زیادہ سستی ملے گی. اللہ یہ نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کی ندا ہوتی ہے کون دکان کا شٹر گرا کے مجھے سجدہ کرنے کی طرف دوڑتا ہے اور کون نہیں دوڑتا. اللہ یہ دیکھ رہا ہے. ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اس مارکیٹ میں کون سی چیز سستی کون سی مہنگی، مارکیٹ کے ریٹ کیا ہیں، فلاں کپڑا کہاں سے ملے گا، یہ ڈیزائن کہاں سے ملے گا، کس کی تجارت اچھی، کون بیچارہ دکان میں سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا ہے، کون بزنس کر رہا ہے. یہ ہمارے ہیڈک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو دیکھ کر اپنی کتاب میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمائے ان گھروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو مارکیٹوں کا جو رش ہے اور کاروبار کی جو گہما گہمی ہے وہ ان کو میری نماز سے غافل نہیں کرتی، اور صبح اور شام وہ یاد کرتے ہیں مجھے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں، صبح کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں فجر ظہر کی نماز ہے، اور شام کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں عصر مغرب اور عشاء کی نماز ہے. کیوں آتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ کیوں آتے ہیں؟ اتنا بزنس چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر لوگ کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور یہ بھیڑ چھوڑ کر دکان بند کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مجھے سجدہ کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے آتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایسا حساب ہوگا کہ خوف کے مارے آنکھیں پلٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے، دل دھڑکنا شروع کر دیں گے خوف کے مارے. اس دن کا خوف ان کو نماز کے وقت تجارت سے غافل کر دیتا ہے. اور جو بدبخت ہیں وہ اس دن کو بھولے ہوئے ہیں، وہ اسی دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کھپا رہے ہیں. تو میں بات ختم کروں جلدی سے. اللہ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرا قانون یہی ہے کہ من طغا، جس نے میری نافرمانی کی. اور نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوا. آثر الحیات الدنیا، اس نے ایسے موقع پہ دنیا کو ترجیح دے دی. جہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا وہاں سب دین پر عمل کرتے ہیں، وہاں تو سب دین پر عمل کرتے ہیں. عید منائی جاتی ہے، لبرل مسلمان بھی مناتے ہیں اور عام مسلمان بھی، کیونکہ وہاں دنیا ضائع بولو نا نہیں ہو رہی. افطاری سنت ہے یا نہیں ہے؟ سارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے اس سنت کو پوری کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہاں دین آخرت سے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ٹکرا رہی ہے. ٹکراؤ تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ، یہاں کچھ جا تھوڑی رہا ہے آپ کا. عید منانے میں کچھ بھی نہیں جا رہا.
عقیقہ بھی لوگ کرتے ہیں، نہ کہ کریں تو کھاتے سب ہیں عقیقہ، ولیمے کی دعوت پر لبیک سب کہتے ہیں، کیونکہ سنت بھی ہے دعوت قبول کرنا اور فری میں کھانے کو مل بھی رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا، آثر الحیات الدنیا، اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسے میں کہوں گا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے.